تو مجتہد کی بات بلا دلیل نہیں ہوتی، بات دلیل ہوتی ہے لیکن ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس کے اندر تھا کہ تقلید ایسے مجتہد کی کریں گے جس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کتنے مجتہد تھے؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ کر امام حنیفہ کی تقلید کی ہے نا۔ اب یہ تقلید کا معنی سمجھ آئے گا تو یہ اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس مجتہد کے اپنے اصول ہوں، وہ حدیث یا آیت سے ایک اصول نکالے اور پھر اس اصول کی روشنی میں مسائل نکالے، پھر وہ اصول اور مسائل کو لکھوا بھی دے اور لکھا ہوا امتی کے پاس پہنچ بھی جائے تو پھر تقلید ہوتی ہے۔ تقلید کس مجتہد کی کرتے ہیں؟ پہلے وہ کسی آیت سے اصول نکالے یا حدیث پاک سے کوئی اصول نکالے اور پھر اس اصول کی روشنی میں ایک مسئلہ لکھے، تو وہ جو نکالا اسے تو کہا نا اصول اور قانون، اور جو مسئلہ لکھا اسے کہتے ہیں فروع۔ فروع جمع فرع کی، فرع کہتے ہیں شاخ، اصل کہتے ہیں تنے کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو۔ تو اس کا تنا بھی ہو، یعنی اس نے اصول نکالا ہو، پھر اصول کی روشنی میں مسائل ہوں جو شاخیں ہوں، پھر اس نے لکھوایا بھی ہو اور مقلد کے پاس وہ لکھا ہوا آ جائے تو تب تقلید ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے مجتہدین تو تھے، لیکن صحابہ کرام نے اصول نکالے ہوں، پھر اصول لکھوائے ہوں، ان اصولوں سے مسائل نکالے ہوں اور پھر مسائل لکھوائے ہوں، ایسا کوئی ایک صحابی بھی نہیں۔ تو چونکہ صحابہ کرام کا جو مذہب تھا وہ مدون ہو کر ہمارے پاس نہیں آیا، اب تقلید کریں گے تو پھر کریں گے کیسے؟ تقلید تو ہم کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کریں گے کیسے نا۔ صرف ہم سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو دیسی علاج کو بہت پسند کرتا ہے اور انگریزی علاج سے نفرت کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے تم انگریزی علاج نہ کراؤ، تم دیسی علاج کراؤ۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، حکیم صاحب تو یہاں نہیں ہے، اچھا نسخہ کہاں سے لیں؟ پنسار بھی نہیں ہے، تو علاج کیسے کرائیں؟ بس کراؤ۔ ہم تو تیار ہے کرانے کے لیے، لیکن کوئی حکیم بھی بتاؤ، کوئی دواخانہ بھی تو بتاؤ نا، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو ہم تو خوش ہیں دیسی علاج کرانے پر، لیکن کوئی علاج کرانا کیسے ہے؟ ہم تو صحابی کی تقلید کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید پر لاکھ درجہ مقدم رکھتے ہیں، لیکن آپ کسی صحابی کا نام لو کہ جن کے اصول اور فروع لکھے ہمارے پاس موجود ہوں، تو ہم کیوں صحابہ کو ہوتے ہوئے امام صاحب کی تقلید کریں گے؟ تو تقلید ایسے مجتہد کی کرتے ہیں کہ جس کا مذہب اصولاً اور فروعاً مدون ہو، لکھا ہوا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس امت کا سب سے پہلا فرد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے مسائل شریعت کو ترتیب کے ساتھ لکھوایا ہے، اور یہ صرف احناف نہیں کہتے، یہ شوافی بھی کہتے ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لم یسبق احد، امام صاحب سے آگے اس مسئلے پر کوئی نہیں بڑھا، انہ اول من دون علم الشریعت ورتبہ ابوابا، یہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے مسائل لکھوائے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے سنا ہے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹی ہے اور اس میں آپ کی ہڈیاں مبارک ہیں اور وہ بکھری پڑی ہیں، اور امام صاحب نے اٹھا کر جمع کر کے اپنے سینے سے لگا لی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس خواب کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوئے کہ امام صاحب بیمار ہو گئے، سبق پڑھانا چھوڑ دیا، اور شاگرد امام صاحب کے پاس عیادت کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ حضرت امام صاحب خواب دے کر اتنا پریشان ہوئے۔ پریشانی کس بات کی تھی کہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم محفوظ بھی ہے اور زندہ بھی ہے، اور خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو پھر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا۔ امام ابن سیرین تابعی تھے، تعبیر کے فن کے امام تھے، اور غالباً 500 صحابہ کرام کے شاگرد تھے، کیا ان سے تعبیر پوچھو۔ حضرت ابن سیرین کے پاس بھی گئے اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ نہ بتانا کہ خواب میں نے دیکھی ہے، میرا نام نہ بتانا۔ شاگرد جب گئے تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے پوچھا یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی جنہوں نے خواب دیکھی ہے انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع فرمایا۔ فرمایا یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ تو دیکھ کوئی نہیں سکتا، اب بتاؤ کس نے دیکھی ہے؟ کہا جی امام ابو حنیفہ نے دیکھی ہے۔
فرمایا ان کو مبارک دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ اب یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کہاں سے نکالی ہے؟ یہ تعبیر نکالی کیسے ہے؟ یہ کتب میں نہیں لکھا کہ تعبیر کیسے نکالی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ تعبیر نکالی کیسے ہے۔ ہمارے اعمال کا نام دین ہے اور نبی کی ذات کا نام دین ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈیاں مبارک بکھری ہوئی ہیں نا، اس کا معنی کہ حضور پاک کی ذات کا نام چونکہ دین ہے، تو آپ کی ذات سے نکلنے والا دین جسے سنت کہتے ہیں وہ بکھرا پڑا ہے۔ امام صاحب نے ایک جگہ جمع کیا ہے، تو اس لیے حضرت امام حنیفہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور دین کو ایک جگہ جمع کی۔